اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ کئی دنوں سے ہم جس مہینے کا انتظار کر رہے تھے، جو بڑا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی آج شروعات ہو چکی ہے، اور یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور کچھ دن پہلے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کی تیاری کر رہے تھے۔ اب یہ مہینہ آ چکا اور کچھ دنوں میں یہ مہینہ نکل جائے گا۔ ہر سال ہمیں یہ رمضان کا مقدس مہینہ ملتا ہے اور ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر رمضان کو ہم اپنا آخری رمضان سمجھیں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اگلے سال کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ یہ مبارک مہینہ ہم کو مل جائے اور یہ مبارک مہینہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ ہم کو ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ رمضان کا استقبال یہی ہے کہ آدمی رمضان کے آنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے روزانہ کے جو کام ہیں، چاہے تجارت کے ہوں یا ملازمت کے ہوں یا زراعت کے ہوں، محنت مزدوری کے جو کام ہیں، کھیتی باڑی کے یا کاروبار سے متعلق جو کام ہیں، ان کاموں میں سے کن کن کاموں کو میں چھوڑ سکتا ہوں، کن کاموں کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں، کن کاموں میں کمی کر سکتا ہوں، پہلے سے آدمی اس کی تیاری کرے کہ میرے پورے سال کا جو دن کا نظام ہے، کاروبار اعتبار سے جو کام مجھے کرنے ہوتے ہیں، ان میں کن کن کاموں میں میں کمی کر سکتا ہوں، کن کن کاموں کو میں تھوڑا آگے پیچھے کر کے، اور اس میں جو وقت نکلے گا اس وقت کو میں اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا۔ پہلے سے آدمی اس کی تیاری کرے، اس کی پلاننگ کرے۔ اسی کو کہتے ہیں استقبال رمضان، یعنی رمضان کا استقبال کرنا۔ جس طریقے سے ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان کے آنے سے پہلے خبر ملتے ہی ہم اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی انتظام ہوتے ہیں، رہنے کے، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، سارے انتظامات کرنے کے لیے ہم سب لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، جس کا ہم مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اب یہ آ چکا اور کچھ دنوں کے بعد میں یہ چلا جائے گا۔ تو جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم اس مہینے میں وہ اعمال کریں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال کا جو اجر و انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت، نماز اور بہت سارے کام جو ہم رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہی ہیں پورے سال،
ان کا اجر و انعام اور ثواب اپنی جگہ پر ہے، وہی کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں تو ان کی فضیلت، ان کا اجر و انعام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم چند کاموں کی اس مہینے میں پابندی کریں۔ یہ مہینہ ہمارا ان کاموں کے اندر گزرنا چاہیے، تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اگلی مرتبہ کسی کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس بات کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کس کو آئندہ یہ مبارک مہینہ نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس چیز کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس میں ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں سب سے پہلے تو تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اس مہینے میں صبح، شام، دوپہر، رات یہ قرآن کی تلاوت میں گزرے، قرآن کو پڑھنے میں۔ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن کی صورتیں، ہر ایک آدمی کو کچھ نہ کچھ صورتیں یاد ہوتی ہے، کسی کو 4 سورت، کسی کو 10 سورت یاد ہوتی ہے۔ انہی صورتوں کو بار بار پڑھے اور انہی صورتوں کی بار بار تلاوت کرے۔ ایک ہی صورت کو ہم جتنی مرتبہ پڑھیں گے ہر مرتبہ ہم کو نیکی ملے گی، اور ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور اس مہینے میں وہ کتنی بڑھ جائیں گی۔ اس لیے اگر ہم پر قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہیں ہم، تو جتنی صورتیں ہم کو یاد ہے انہی کی ہم تلاوت کریں، انہی کو صحیح طریقے سے بار بار پڑھیں، تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزرے۔ دوسرے، نوافل کی پابندی، یعنی جو نفلی نمازیں ہیں، جو فرض ہے، واجبات ہے، وہ تو ہم کو پڑھنی ہی ہیں، اور جو سنت نمازیں ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے وہ تو ہم کو پڑھنی ہی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ نمازیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو پڑھو اور چاہو تو نہ پڑھو۔ تو اس مہینے میں ہم نوافل کی بھی پابندی کریں، چونکہ ہمیں اس مہینے میں وقت کے اعتبار سے کافی برکت ہے، اور ہمارے سارے کام کرنے کے باوجود کافی وقت ہم کو ملتا ہے، چونکہ ایک تو ہم اس مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں صبح جلدی اٹھتے ہیں، فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پہلے ہم اٹھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ ہمارا یہ معمول نہیں ہوتا، اکثر اذان کے بعد اٹھتے ہیں، نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، تو اس لیے ہم کو ایک تو وقت اس میں کافی ملتا ہے نوافل پڑھنے کے لیے۔ رمضان کے علاوہ یہ وقت ہمارا سونے میں گزرتا ہے، تو سونے میں تو آدمی کتنا ہی وقت گزار دے پتہ ہی نہیں چلتا، یوں ہی وقت نکل جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم ایک تو اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اور سحری کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد میں پھر بھی ہم کو وقت ملتا ہے، اس وقت میں ہم نوافل پڑھیں، تہجد کی پابندی کریں، کم سے کم 4 رکعت، 2 رکعت نفل کر کے 4 رکعت کم سے کم تہجد پڑھیں۔ زیادہ وقت ہو تو زیادہ پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، تو جس کو جتنا وقت ہو وہ تہجد کی پابندی رکھے پورے مہینے، اور تہجد کی پابندی کرنے کے بعد میں پھر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو ایک کام تو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے تلاوت، قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ سے زیادہ۔ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے نوافل کی پابندی، تہجد کی پابندی، اس کے بعد میں اشراق کی نماز ہوتی ہے، پھر جو ہے مغرب کے بعد اوابین کی، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس میں فری ٹائم ہے، ظہر کے بعد میں ہے، یا مغرب بعد میں ہے، عشاء بعد میں ہے، تو ہم اس وقت کو زیادہ سے زیادہ نماز میں لگائیں، نوافل پڑھنے میں ہم اس وقت کو گزاریں، چونکہ نوافل پڑھنے میں نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے وقت کو نوافل میں لگائیں گے تو قرآن کی تلاوت بھی اپنے آپ ہوئے گی، نماز میں چونکہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی نوافل ہیں جن کی پابندی ہم عام طور پر رمضان کے علاوہ نہیں کر پاتے ہیں اپنی مشغولی کی وجہ سے، لیکن اس مہینے میں چونکہ ہم اپنے
دنیاوی کاموں کو سب کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا سونے جاگنے کا وقت ہم اپنے حساب سے تبدیل کر لیتے ہیں, بدل لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کافی وقت اس میں ملتا ہے, تو ہم نوافل بھی اس میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے. تیسرا کام ہمیں کرنا ہے صدقات. یعنی ایک تو ہے وہ صدقات جو فرض ہیں, جو واجب ہیں, وہ تو ہم کو ادا کرنے ہی ہیں. ان میں تو کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کی نہیں جا سکتی. جیسے زکوٰۃ, یہ بھی ایک صدقہ ہے لیکن یہ فرض ہے اور یہ ہر انسان کو نکالنا ہے جس پر فرض ہے زکوٰۃ. اسی طریقے صدقہ فطر ہے, یہ بھی ہر انسان کو نکالنا ہے. ان میں تو کوئی کمی بیش ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو واجب اور فرض ہے. لیکن ان دو کے علاوہ ہم اور نفلی صدقات کی بھی پابندی کریں. ہم یہ نہیں سمجھیں کہ بس ہم نے زکوٰۃ دے دی اور صدقہ فطر ادا کر دیا تو کافی ہو گیا اور اب ہم بری ہو گئے. ان دو کے علاوہ اور نفلی صدقات بھی ہم اس مہینے میں خوب کثرت کے ساتھ میں کریں. اپنے فرائض اور واجبات کے علاوہ, جس طریقے سے نماز فرض ہے, واجب ہے, نفل ہے, ہم نمازوں کو بھی فرائض, واجب اور نفل کے حساب سے پڑھتے ہیں. ایسے ہی یہ جو مالی عبادت ہے, یہ فرض تو ہے زکوٰۃ, واجب ہے صدقہ فطر, اس کے علاوہ اور بھی صدقہ ہم اپنے حساب سے خرچ کرتے رہیں. اپنے گھر والوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے پڑوسیوں پر, اپنے دوستوں پر, یا جس سے تعلق ہے اس پر ہم اپنے حساب سے خرچ کرتے رہیں. یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے. اور نفلی صدقہ آدمی کسی پر بھی کر سکتا ہے. یعنی جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ, وہ تو مستحق کو ہی دینی پڑے گی. صدقہ فطر ہے, وہ بھی جو مستحق ہے اسی کو دینی پڑے گی. لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ آدمی کسی کو بھی دے سکتا ہے, مالدار کو بھی دے سکتا ہے, اپنے ماں باپ کو بھی دے سکتا ہے, اپنی اولاد کو بھی دے سکتا ہے. یعنی خرچ کرنا, نفلی صدقے کا مطلب ہے خرچ کرنا زیادہ سے زیادہ. تو جتنا ہم خرچ کریں گے اپنے اوپر, اپنے گھر والوں پر, رشتہ داروں پر, پڑوسیوں پر, سب کا ہمیں اجر و انعام ملے گا اور سب پر ہم کو نیکیاں ملے گی. تو تیسرا کام ہمیں اس میں یہ کرنا ہے کہ نفلی صدقات کی پابندی رکھنی ہے. اور چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر جتنا ہو سکے اتنا ہم چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں. یعنی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو, فالتو باتوں کے بجائے اور جھوٹ بولنے کے بجائے. یا زبان سے تو کچھ نہ کچھ بات نکلتی ہی رہتی ہے. اگر ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھیں گے تو دوسری باتیں نہیں نکلیں گی جو گناہ کی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم اپنی زبان سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. اور ذکر میں کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا, تیسرا کلمہ پڑھنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. درود شریف پڑھنا, استغفار پڑھنا, یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں. اللہ کا نام لینا, اللہ کی تعریف کرنا, اللہ کی پاکی بیان کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے استغفار کرنا, یہ ساری چیزیں ذکر میں آتی ہے. تو ان ساری چیزوں کی ہمیں پابندی رکھنی ہے. تو چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور پانچواں کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ سے خوب زیادہ سے زیادہ دعا مانگے جتنا ہو سکے. تنہائی میں, نمازوں کے بعد میں, نماز سے پہلے, تہجد میں, نفلی نمازوں کے بعد, یا جب بھی آپ فری ہوں, مسجد میں, اپنے گھر میں, ہر وقت آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں. اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے حق میں, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, پورے ملک کے لیے اور پورے عالم کے امن چین سکون کے لیے آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں. دعا کا ایک الگ فائدہ ہے. جو دعا ہم مانگتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی قبول ہو جائے, اور وہ اگر نہیں ملتی ہے تو بھی نیکی سے تو کوئی خالی نہیں ہے. ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے. اب اللہ کی مرضی ہے, چاہے ہم کو وہی چیز دے دے, اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دے, یا اس کے بدلے کوئی نیکی دے دے, یا اس کا اجر و انعام آخرت میں ہم کو ملے گا. تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں. تو یہ 5 کام ہیں. ان 5 کاموں کی ہمیں اس مہینے میں پابندی کرنی ہے, کثرت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے. اور کون سے؟ پہلا کام ہے تلاوت, دوسرا کام ہے نوافل کی پابندی, تیسرا کام ہے نفلی صدقات, اور چوتھا کام ہے ذکر, اور 5واں کام ہے دعا. اور ایک چھٹا کام یہ کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں.
جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کرتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں. ہر آدمی اپنے گناہوں کے بارے میں خود جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے. تو کسی بھی طرح کے گناہ ہوں، چاہے آپ کھلم کھلا کرتے ہوں، چھپ کر کرتے ہوں، تنہائی میں کرتے ہوں، ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کریں اور ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کو چھوڑ دیں. یہ 5 کام ہمیں کرنے ہیں اور یہ ایک کام کو چھوڑنا ہے. یہ کام ہم کریں گے تو ہمارا رمضان بہت اچھے طریقے سے گزرے گا، اور یہ رمضان ہمارا